الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات تلاوت ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کا شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہ ہو، شاید کوئی ایک رکوع اور ایک پاؤ اور ایک پارہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کسی خوبی، آپ کا کوئی وصف، آپ کی کوئی حیثیت، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی ختم نبوت، اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو، ایسا شاید کوئی ایک صفحہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2 چیزیں زیر بحث زیادہ آتی ہیں۔ ایک تو میرے پیغمبر کی صورت مبارکہ اور ایک میرے پیغمبر کی سیرت مبارکہ۔ صورت مبارکہ کا تذکرہ ہو یا سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مثل نہ آپ کی صورت میں کوئی اور ہے، نہ آپ کی سیرت پاک میں کوئی اور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری خوبیاں درجہ کمال تک حاصل ہیں جو کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر کسی کی خوبیوں، کسی کے اوصاف کو بیان کریں تو اس پر ہمیں ایک مستند ذمہ دارانہ انداز چاہیے۔ آپ کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی شخصیت کی کوئی خوبی بیان کریں تو اس پر کوئی دلیل اور ثبوت اگر تلاش کی جائے اور اسے جرح و تعدیل کیا جائے، یعنی اس کو پہلوؤں سے، مختلف پہلوؤں سے ٹٹولا جائے کہ یہ بات جو فلاں شخصیت کے بارے میں کہی جا رہی ہے درست بھی ہے یا نہیں، تو اس پر کئی جرحیں ہوتی ہیں اور کئی چیزیں نکل آتی ہیں جن میں کمزور پہلو ہیں۔ دنیا میں 2 عنوان ایسے ہیں جس بھی حوالے سے ان میں کھوج لگا کر ٹٹولنے کی کوشش کی جائے،
ان کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ پہلے سے زیادہ چمکدار ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرے محمد کی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن پاک کو بھی جس قدر جس حوالے سے کوئی کھوج لگا کے تلاش کرے، ان کی آیتوں کا، ان کے انداز کا، ان کے بیان کا، ان کے احکامات کا، وہ بھی ہر حوالے سے منفرد اور دلچسپ ہیں۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس پہلو کا جو تذکرہ کرے وہ بھی ہر لحاظ سے منفرد اور اعلیٰ اور یکتا ہیں اور ممتاز ہیں اور مستند ہیں، اتھینٹک ہیں۔ اس قدر مستند دنیا میں کوئی چیز کسی شخصیت کے بارے میں نظر نہیں آئے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نظر آئے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت طیبہ کا ذکر کرنا ہو کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا وجود اطہر، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ، سبحان اللہ، اس کے متعلق تو بڑے بڑے گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی نے جنا ہی نہیں ہے۔ پہلے مصرے علیحدہ ہیں، یعنی بچے نے ماں کے پیٹ سے آنا ہوتا ہے اور وہاں تصویریں بنانے والا میرا اللہ ہے، تو ماں کے رحموں میں جتنی تصویریں اللہ نے بنائی ہیں ساری اچھی ہوں گی۔ اپنے بچے چاند لگتے ہیں، اپنے بچے ستارے لگتے ہیں، اپنے بچے پھول لگتے ہیں، اپنے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن کائنات کے سارے حسن، صورت کے سارے خوبصورت پہلو اگر ان کو یکجا کیا جائے تو میرے نبی کی ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صورت طیبہ، آپ کی پاکیزہ چہرہ مبارک کتنا عمدہ، کتنا صاف، کتنا بہترین، کتنا شاندار کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چاند اسی سے روشنی حاصل کر رہا ہے، میرے پیغمبر کے چہرے کے نور سے روشنی حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ اسے شعراء بیان کر چکے ہیں اور احادیث میں بھی اس کے نظارے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوبصورت چہرہ مبارک عطا کیا تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو تکنا شروع کیا، پورے وجود اطہر پر تو آپ نے سرخ حلہ یمنی پہنا ہوا تھا، لیکن آپ نے چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا نہیں تھا، وہ ظاہر تھا۔ اسی روز آسمان پر چاند بھی خوب روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا، میں نے چاند کی چمک اور حسن کو بھی دیکھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور آپ کے حسن کو بھی دیکھا، تو میں یہ کہنے کا مجبور ہو گیا چاند میں اتنا حسن نہیں ہے جو نکھار اللہ نے میرے محمد کے چہرے میں رکھا ہے۔ اتنا پیارا چہرہ مبارک، اتنے خد و خال۔ علامہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جو بڑی مشہور ہوئی، حدیث کی کتاب ہے سنن ترمذی۔ سنن ترمذی کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو امام ترمذی نے یکجا کی، انہیں ایک کتاب میں لکھا۔ انہوں نے اسی کتاب کے آخر میں ایک رسالہ لکھا شمائل کے نام سے، شمائل نبوی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے وجود اطہر کے خد و خال کیسے بنائے تھے، ان کو مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا۔ اسے اگر کوئی مسلمان پڑھ لے، اور بلکہ ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی پیاری تصویر اور کتنا پیارا چہرہ، کتنی پیاری قامت، کتنے حسین و دلربا اللہ نے آپ کو، زلفیں، بال، ناک مبارک، ہونٹ مبارک، کان مبارک، رخسار مبارک، دندان مبارک، ہاتھ مبارک، کشادگی، سینے کی وسعت اور آپ کے پیشانی مبارک کی وسعت، اور یہ ساری چیزیں جن کو ہم گنتے چلے جائیں، اللہ نے جو ظاہری اوصاف عطا کیے تھے اس قدر خوبصورت تھے کہ کائنات میں یہ کسی کا مقدر نہیں بن سکے۔ دنیا ساری کا حسن، دنیا ساری کا حسن، اس میں حضرت یوسف اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا حسن بھی شامل، وہ سارا ایک طرف، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا حسن جو تھا وہ سب سے ایک طرف تھا۔
اللہ نے آپ کو وہ حسین چہرہ عطا فرمایا تھا، حسین قد و قامت عطا فرمائی تھی، اور ایسا ہر انداز ایسا منفرد اور دل آویز. آپ اگر غور و خوض کر رہے ہیں تو چہرے کا عجیب وقار، مسکرا رہے ہیں تو اتنی پیاری تمازت، آپ کسی وجہ سے کسی پر غصے ہو گئے ہیں تو چہرے پر بہترین متانت اور وقار اور جلال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے دل جوئی فرما رہے ہیں تو آپ کے مبسم مبارک اور ہنسنے کا انداز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخاوت کے انداز میں بیٹھے ہیں تو اس وقت کی کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجاہدانہ شان سے چل رہے ہیں تو اس کا انداز، کبھی عادلانہ نظام کے تحت آپ قاضی بنے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ کی حیثیت، یعنی کسی بھی پہلو سے دلہا بنے تب، اور اگر اپنی بیوی یا بیٹیوں کے جنازے اٹھانے پڑے تب، میدان جہاد میں اترے تب، گھروں میں تشریف لائے تب، پیغمبر کی قامت کو اگر، پیغمبر کے چہرہ مبارک کو، حلیہ مبارک کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کی قسم کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس میں کہا جائے. میاں کبھی ہم کہتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن جب غصے ہوتے ہیں نا تو ہمیں خوف سا آتا ہے. آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جب کھل کھلا کے ہنستے ہیں تو آپ کے حسن پہ وہ ماندگی آ جاتی ہے، مزہ نہیں آتا. آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جب آپ کبھی کبھی چلا رہے ہوں تو پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہوں تو پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی آپ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں خوف سا آتا ہے. پیغمبر کے ہر حوالے سے، جس بھی حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، ہر انداز اتنا منفرد اور اتنا دوبالا تھا کہ میرے پیغمبر پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. یہ پیغمبر کی خوبی ہے. تو میں نے کہا آپ کی صورت مبارک کا تذکرہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس کی ثنا ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. آگے دوسری چیز میرے پیغمبر کی سیرت طیبہ، صورت اپنانے میں ہم نقل اتارنے کے پابند بنا دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ یوں باندھا، آپ بھی باندھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلنسوہ ٹوپی یوں پہنی، آپ بھی ویسے پہنے. میرے پیغمبر نے کرتا یوں پہنا، آپ بھی ویسے پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد یوں باندھا، آپ بھی ویسے باندھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فلا چیزیں، یہ سرمے کا انداز، تیل کا انداز، کنگھے کا انداز، مسواک کا انداز، کسی طرح کے بھی پہلوؤں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پابند کیا گیا. اب کوئی قیامت کے دن یہ جواب دیں کہ تیری ناک مبارک اتنی حسین کیوں نہیں جتنی پیغمبر کی نہیں ہے، پیغمبر کی تھی. پیغمبر کو تو اللہ نے جو حلیہ عطا فرمایا وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ تیرے رخسار ویسے کیوں نہیں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تیرے دندان ویسے نورانی کیوں نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ ہمیشہ کمرے میں تشریف لاتے تھے، پہلے کبھی ایسا نہیں، لیکن اس دن ایک معجزہ ظاہر ہوا جو آپ کے دندان مبارک سے ظاہر ہوا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ میں سوئی ٹٹول کے ڈھونڈ رہی تھی اور آپ نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی میں سوئی تلاش کر رہی ہوں. تو آپ نے ارشاد، آپ مسکرا پڑے. مسکرانے سے آپ کے مبسم مبارک سے جب دندان ظاہر ہوئے تو ایسی نور کی کرن نکلی کہ جس سے وہ سوئی پڑی ہوئی روشن ہو گئی، چمک پڑی. میں نے جا کے اٹھا لی تو یہ دندان مبارک سے نکلنے والی روشنی یہ میرے پیغمبر کی خصوصی معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. کوئی ایسا ہو جائے ممکن نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے سنے اور مصر کی عورتوں کے ہاتھوں کے کاٹنے کا ذکر سنا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا خوبصورت ایک منصفانہ جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگیں انہوں نے حسن کی شاخ کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے جسم کی شاخ کاٹی. ہاتھ ایک حصہ ہے نا، جز ہے. انہوں نے حسن کی جز کو دیکھا تو انہوں نے حسن کی جز کو دیکھنے پر بدن کے بھی جز کاٹے. ہاتھ اجزاء ہیں، ہاتھ کاٹے، انگلیاں کٹیں، اجزاء ہیں. میرا پیغمبر
مرکز حسن ہے، وہ جز حسن تھے، یہ مرکز حسن ہے۔ اور اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو بدن کا مرکز دل کاٹ بیٹھتی۔ میرے نبی کو اللہ نے اتنا پیارا حسن عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سبھی حسن تھا۔ ملی حسن وہ ہوتا ہے جس میں گورا پن تو نظر آئے لیکن اعضاء کی موزونیت ضروری نہیں ویسی ہو، تیکھا رنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا وہ سبھی تھا، ٹھنڈا رنگ ہے تو وہ موزوں، پیشانی مبارک ہے تو وہ موزوں، ناک مبارک ہے تو وہ موزوں، ہونٹ مبارک ہیں تو وہ موزوں، اگر رخسار مبارک ہیں تو وہ موزوں۔ یعنی آپ اپنے حلیے کے اعتبار سے کائنات میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ مشابہت میں تین مجھے یاد آتی ہیں چیزیں۔ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جسم کا سامنے والا حصہ یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پشت مبارک سے وہ جا رہے ہوں تو پیچھے سے دیکھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں۔ اور ایک اور صحابی حضرت دہیہ کے متعلق آتا ہے، وہ بھی قدر مشابہت رکھتے تھے، قدر مشابہت رکھتے تھے، ورنہ میرے پیغمبر کے تشابہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ میرا نبی اپنی صورت و سیرت میں بے مثل ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی بات، اس کے جتنے تذکرے کیے جائیں اس پہ علماء نے بڑی محنت کی، بہت کچھ لکھا۔ جمال پیغمبر کے نام سے، حسن پیغمبر کے نام سے، صورت پیغمبر کے نام سے بڑی کتابیں لکھی، اور ایک ایک کو پڑھتے چلے جائیں تو بندہ حیران ہو جائے کہ کتنی خوبصورتیاں اور کتنے اللہ نے اعزازات سے آپ کو نوازا تھا۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اللہ ان خوبصورتیوں میں سے، ان کی برکت سے کچھ خوبصورتیاں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ دوسری بات میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ کائنات میں اگر کسی شخصیت کے متعلق کوئی چیز محفوظ ہے، شخصیت کے متعلق، تو یقین جانیں وہ صرف جناب رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ۔ آپ میرا کھوج لگائیں، دوسری تیسری نسل کے آگے جا کر آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، ان کے دادا فلاں تھے، پردادا کا پتہ نہیں، وہاں تک پہنچ بھی گئے تو پھر آگے نہیں چلیں گے۔ ماں کی طرف چلے جائیں، نانی کی طرف چلے جائیں، پر نانی کی طرف چلے جائیں، آگے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر علم الانساب وجود میں آیا، علم الانساب کا معنی ایسا علم جس سے کسی کے نسب کا پتہ چلا جا سکے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس خاندان سے ہے، کس کنبے قبیلے سے ہے، کیا اعزازات اور برتریاں اس کو حاصل ہیں اس کے خاندانی حوالے سے، تو وہ اگر دنیا میں کوئی شخصیت نظر آئے گی تو پھر وہی مرکز میرے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آبا میں حضرت آدم سے جناب عبداللہ تک، اور میری ماؤں میں حضرت حوا سے سیدہ آمنہ تک، عورتوں میں حضرت حوا سے سیدہ آمنہ تک، مردوں میں حضرت آدم سے جناب عبداللہ آپ کے والد گرامی تک، مردوں میں ایسا کوئی شخص، ایسا مرد نہیں گزرا جو اتنا عالی شان والا ہو، عورتوں میں ایسی عورت کوئی نہیں گزری جو اتنے مقام والی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ان پہ انگلیاں اٹھائے، لیکن ما زنت کتو، کوئی ایسا جوڑا اس میں نہیں گزرا جس پر کوئی انگلی کردار کے حوالے سے اٹھائی جا سکے۔ میں بھی کردار میں سب میں اعلیٰ پیدا کیا گیا۔ میرے لیے اللہ نے جتنے آبا بنائے وہ بھی کردار میں بے مثل تھے، جتنی مائیں بنائیں وہ بھی بے مثل تھیں۔ میرے آبا بھی مثالی ہیں اور میری مائیں بھی مثالی ہیں۔ دنیا میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی پر۔ اللہ نے وہ ان اعزازات سے نوازا ہے آپ کو۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، انتہائی محترم خاتون، تعلیم یافتہ خاتون سیدہ عبداللہ سے کہتی ہیں، حضرت سید عبداللہ آپ کے والد گرامی سے کہتی ہیں شادی کر لو گے؟ اگر چاہو تو میں حاضر ہوں۔ خدا کی قسم وہ شادی کوئی شہوت کی بنیاد پر نہیں تھی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے بتایا کہ میں نے یہ پیشکش اس لیے کی، خواہش اس لیے کی کہ مجھے آپ کی پیشانی مبارک میں وہ نور چمکتا نظر آتا ہے
جس کو میں کتابوں میں پڑھتی ہوں کہ یہ وہ مخصوص نور ہے، یہ وہ روشنی کی ایک خاص کرن ہے جو اللہ اپنے نبی آخر الزماں کو عطا فرمائیں گے۔ اور اگر میرا یہ پڑھا ہوا درست ہوا تو کم از کم میں اس نبی کی ماں بن جاؤں گی جس نبی کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اور جب شادی ہوئی ورقہ بن نوفل کی تو میں شادی نہ کروں، اللہ کی بندی، نہ میں نے پہلے تیری شادی کی طلب کی نہ اب میں نے تجھے کوئی کہا۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے شاید تیرے ذہن میں ایسی بات نہ ہو، اب تو چاہے بھی صحیح تو میں اس کی طلب میں اب دوبارہ میں شادی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جو نور نبوت تھا لگتا ہے تیری شادی بھی ہو گئی ہے، وہ آگے منتقل بھی ہو چکا ہے اور دنیا میں وہ آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایسی پاکیزہ مائیں اور پاکیزہ آبا عطا فرمائے تھے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ تحقیق و تجسس کے وہ ادارے وجود میں آئے آپ کی سیرت کی برکت سے، وہ ادارے وجود میں آئے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ ایک تابعی ہیں، ان کا نام عبد المالک ہے، وہ کہتے ہیں انہیں ایک عجیب شوق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک کا کوئی لفظ جب انہیں پتہ چلتا کہ آپ نے فلاں موقع پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ اس لفظ کو اٹھا کر مختلف قبائل میں چلے جاتے۔ اب اس سے پہلے تھوڑی سی ایک تمہید، ہمارے ہاں سرائکی زیادہ بولی جاتی ہے، ہر جگہ کا لہجہ مختلف ہے۔ ہم جب کسی کو آنے کی بات کہتے ہیں ہم سرائکی اسا اتھو دے لوگ اوسوسی ایسی اوسو میں کنے تساں، آگے چلے جائیں تو امدے پیو، کہیں چلے جائیں تو کب ابھی جو، یعنی الفاظ ایک ہے لیکن انداز مختلف ہیں۔ ہم نے اس کو مختلف انداز میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اٹھایا، میں ایک قبیلے میں چلا گیا، طائف والو تم اس کا معنی کیا کرتے ہو، بدر والو تم اس کا معنی کیا کرتے ہو، مدینے والو تم اس کا معنی کیا کرتے ہو، خیبر والو تم اس کا معنی کیا کرتے ہو۔ میں نے مختلف قبیلوں پہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کو پیش کیا، سب نے وہی معنی کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے نبی صرف ایک خطے کے لیے نہیں آئے، ورنہ نبی کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر جملہ ہر علاقے کے لیے ایک ہی ترجمہ نہ رکھتا۔ اگر پیغمبر کی مراد سب ایک ہی سمجھ رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ نبی پوری کائنات کا نبی بن کر آیا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلوؤں پر اتنے وجود، اتنے علوم اور اتنے فن وجود میں آئے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات کی تو اسماء اور رجال کا ایک فن وجود میں آیا کہ یہ شخص کون ہے، اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس نے نبی کا زمانہ پایا، یہ نبی سے نسبت کر کے جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو اس نے کہاں سنا، اس نے کہاں سنا، اس کی ذاتی کردار کیا ہے، اس کا یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنایا تو تلاش کرے کتابوں میں کسی پیغمبر کی چارپائی کا ایسا حال تمہیں ملے، کسی شخصیت کے کمرے کا ایسا حال ملے۔ میرے پیغمبر کے اس ممبر کا حال بھی محفوظ ہے۔ لکڑی کون سی تھی، کس درخت سے کاٹی گئی، درخت کس نے کاش کیے، زمین کس کی تھی، اجازت لے کر کاٹی گئی یا بغیر اجازت کے کاٹی گئی، بڑھائی کون تھا، کاٹنے والا کون تھا، اسے چیرا کس نے، ڈرینگ کس نے کیا، بنایا کس نے، رکھا اسے کہاں گیا، کون سی لکڑی تھی، کتنا عرصہ بعد میں قائم رہی، کس نے خرچ کیا، کس کی دعوت پہ بنی۔ پیغمبر کے ممبر و محراب کے لیے کئی کتابیں علماء نے لکھ دی اور دنیا کو بتا دیا کہ جس نبی کے بیٹھنے کے ممبر کی اتنی حفاظت موجود ہے تو نبی کی سیرت کی اللہ نے کتنی حفاظت کر دی ہوگی، کتنی حفاظت کر دی ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مشکیزے سے پانی نوش فرماتے ہیں تو اب اس مشکیزے پہ تحقیق شروع ہو گئی، یہ چمڑا کس کا تھا، جانور کس نے ذبح کیا تھا، اس کھال کو اتارا کس نے تھا، رنگا کس نے تھا، دباغت کس نے کی تھی، اس کا منہ کتنا چوڑا تھا، پانی کتنی مقدار اس میں آتا تھا، یہ گھر میں کس جگہ پہ رکھی جاتی تھی، کندھے پہ اٹھاتے تھے تو کون اس کو اٹھایا کرتے تھے۔
پانی اس میں سے نکالتے تھے تو کس کٹورے میں نکالتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے نوش فرماتے تو کیسے نوش فرماتے تھے؟ میرے ساتھیوں، پیغمبر کی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اوڑھنے کی چیزیں، بیٹھنے کی چیزیں، سونے کی چیزیں، سواریاں، جانوروں کا، یعنی کمال ہے۔ دنیا میں جانوروں کا بھی کوئی نسب محفوظ رکھ سکتا ہے؟ پیغمبر نے جن گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کو استعمال کیا، علماء نے اور صحابہ اور تابعین نے اور اصحاب سیر نے ان کے بھی نسلیں اور شجرے محفوظ رکھیں کہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے، یہ اونٹنی فلاں اونٹنی کی بیٹی تھی، وہ اونٹنی فلاں اونٹنی کی بیٹی تھی، یہ فلاں علاقے میں رہی، فلاں جگہ پلی، فلاں جگہ۔ جب میں یہ 3-4 مثالیں دینے میں اگر کامیاب ہو گیا، سمجھ لو جس نبی کی ذاتی زندگی اتنی محفوظ ہے، اس نبی کا لایا ہوا دین بھی اسی طرح محفوظ ہے، وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، وہ بھی قابل بھروسہ ہے، بلکہ وہ ہی قابل بھروسہ ہے۔ کوئی اور دین قابل بھروسہ نہیں کہ ہم اس کے مستند ہونے پر کوئی دلیل قائم کر سکیں، مستند ہونے پر کوئی دلیل قائم کر سکیں۔ اگر کسی کے مستند ہونے پر کوئی دلیل قائم کی جا سکتی ہے تو دنیا میں 2 عنوان ہیں، یا میرے اللہ کا قرآن ہے یا میرے نبی کی سیرت طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، آؤ پیغمبر کی سیرت سے محبت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ، یہ کامیابی ہے۔ پیغمبر کی خوشیوں کو دیکھو، پیغمبر کی غمی کو دیکھو، انداز کو دیکھو۔ جو کام میرے نبی نے کیے اسے سنت کہتے ہیں، سنتوں کو دیکھو، اور جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہ ہماری خواہش ہے، بھلے اس کے ہمیں کوئی نقصان نظر نہ بھی آئیں، ہمیں نہ نظر آئیں، نقصان سے خالی نہیں ہوگا جو نبی کے طریقے کے بغیر ہوگا۔ جو کام نبی کے طریقے کے بغیر ہوگا نقصان سے خالی نہیں ہوگا۔ کسی کو اس کا کوئی نقصان نظر نہ آئے تو اس کی عقل نابالغ ہے، ورنہ بالغ طریقہ ہمارے پاس وہ ہے جو میرے محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ پچھلے دنوں میں ایک بزرگ کا جملہ سن رہا تھا، کیا حیران کیا انہوں نے، فرما رہے تھے پیغمبر سے محبت کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک سنت طریقہ ہے، ایک بدعت طریقہ ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں نبی سے اظہار محبت کروں، 2 طریقے ہیں، ایک سنت طریقہ ہے، ایک بدعت طریقہ ہے۔ نبی سے محبت کی جائے نبی کے طریقے کے مطابق، یہ سنت ہے۔ نبی سے محبت کی جائے اپنی سوچ کے مطابق، یہ بدعت ہے۔ بے شک وہ نبی سے محبت کر رہے، پیغمبر کو خوش کیا جائے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ سنت ہے۔ پیغمبر سے اظہار محبت کیا جائے اپنے طریقے کے مطابق، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق کوئی اچھی باتیں نہیں آئیں حدیث پاک میں، لہٰذا ہم اس پر بڑی بدعات کرتے ہیں، اس سے محفوظ رہنا۔ مختلف انداز ہیں، اب میں اسے کیا بتاؤں، یہ کیک ویک کاٹنا اور یہ کلمہ لکھ کے پھر اس کے اوپر چھری یا مختلف کانٹوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر اس کو، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں عجیب عجیب جگہوں پر لے جانا، گھمانا پھرانا۔ اور پچھلے سال یا اسے پچھلے سال تو پتہ نہیں ملتان والوں نے حد کر دی، ایک عورت کو بٹھا دیا چوک پہ اور یہ کہا جی یہ جنت کی حور ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسی حوریں ہیں جو آج تک خیمے میں ہیں، کبھی باہر نہیں نکلیں، اور یہ ملتان کے چوک پہ بیٹھی ہے، تو یہ کیسی حور ہے بھائی؟ قرآن نے حور کا تصور وہ دیا، یہ یوں پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنی منشا کے مطابق نبی سے محبت کرو گے، تمہاری سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ میرا جی چاہتا تھا میں یوں کروں، میرا جی چاہتا تھا میں نبی سے اظہار محبت یوں کروں، وہ تمہاری ذاتی تسلی ہے۔ پیغمبر کی تسلی کب ہوگی کہ مجھ سے محبت کس نے کی؟ وہ اس وقت ہوگی جو طریقہ میرے نبی نے خود بتایا ہے، جو طریقہ میرے نبی نے خود بتایا ہے۔ یہ جتنی بھی باقی طریقے ہمارے اپنے ایجاد کردہ ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، کچھ میں نے کیے ہوں گے، کچھ آپ نے کیے ہوں گے، کچھ ہمارے بڑوں نے کیے ہوں گے، کچھ کسی کے بڑوں نے کیے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، فلاں ساتھی نے کیا، فلاں قوم نے کیا، فلاں برادری نے کیا، لیکن ابو بکر نے کیا کیا نبی کی آمد پہ،
سیدنا عمر نے کیا کیا نبی کی آمد پہ، خود امی آمنہ نے کیا کیا نبی کی آمد پہ، دادا عبد المطلب نے کیا کیا نبی کی آمد پہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اطہار نے کیا کیا، اہل بیت نے کیا کیا، خلفائے راشدین نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، 100 کئی سال تک نبی کے بعد صحابہ رہے، انہوں نے کیا کیا، تابعین رہے، انہوں نے کیا کیا، وہ بچے جنہیں گھٹیاں میرے نبی نے خود عطا کی، انہوں نے نبی سے اظہار محبت کیسے کیا۔ تو اپنے اسلاف سے ہٹ کے جو طریقہ کرو گے اس کا نام بدعت ہے، نبی کے طریقے کے مطابق جو نبی کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے اس کا نام سنت ہے۔ میں بھی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، تو کیا خیال ہے آپ بھی اسی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بھائی سنت وہی ہے، نبی کو خوش کرنا ہے، چاہتے وہ بھی ایسے ہیں، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن انداز ان بیچاروں کا پتہ نہیں کیا ہے۔ نبی کو خوش کرنا ہے، جس نبی کو خوش کرنا ہے بھائی اسی نبی کو دیکھو وہ کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر خوش ہوتے ہیں اپنے جو سنت نبی نے رائج فرمائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔